اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ قرآن کے موتی، پارہ نمبر 17، سطر اقترب للناس۔ اور آج ہم اس کو جس موضوع پہ دیکھیں گے وہ ہے غفلت۔ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون۔ قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت، لیکن وہ ابھی تک غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ 1400 سال سے زائد ہو گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جملے کو اس کتاب میں آتا دیکھ کر بھی کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو ابھی بھی غفلتوں میں پڑے ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی ٹی وی چینل سے یہ خبر آ جائے یا کسی ریڈیو اسٹیشن سے یہ بات سننے کو مل جائے کہ سیلاب قریب آ گیا، زلزلہ قریب آ گیا، یا کسی بھی ایسی کلیمٹی جس کے بارے میں انسان سوچ کے بھی کانپ جائے، تو دلوں کی حالت کیا ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کتنی ہی صدیوں سے یہ بات کہتے آ رہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے۔ اس غفلت کی وجہ یہ ہے کہ یقین اتنا تو ہو جو کسی نیوز چینل کی نیوز کا یقین ہو، کسی کے بیان کا، کسی کی بات کا۔ ہمارا ایمان ہے کہ جتنا کسی چیز کا وقت قریب آتا جاتا ہے، ہماری کوششیں اور ہماری گھبراہٹیں بڑھنے لگتی ہیں۔ کئی ماہ سے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں سفر کی، لیکن جب بالکل قریب کا وقت ہو جاتا ہے اور فلائٹ کا ٹائم قریب ہو تو اچھے ٹھنڈے مزاج کے لوگ بھی اس وقت کتنے گرم ہونے لگتے ہیں۔ گھبراہٹ، پریشانی، کھانا نہیں کھانا، یہ نہیں کرنا، لیٹ نہ ہو جائیں، کاغذ رکھے کہ نہیں، پاسپورٹ ہے کہ نہیں، پیکنگ ہو گئی، یعنی ہماری گھبراہٹیں بڑھتی جاتی ہیں۔ باوجود اس کے کہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے، ہمیں اس وقت کچھ بھی ٹھیک نہیں لگتا۔ تو کیا میری آپ کی اس 20، 30، 40 سالہ زندگی، کیا اس میں جو کچھ ابھی تک میں نے آپ نے کیا، اس کا خلاصہ اس صورت میں سمجھ آتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا؟ اور آپ کہتے ابھی تو قیامت نہیں آئی، قیامت آئے گی تو حساب کتاب ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ۔ اللہ کے نبی کی بات کا خلاصہ کہ جو مر گیا پھر اس کی قیامت تو قائم ہو گئی، تو مرتے ہی حساب ہے۔ اصل بات جو ہے نا وہ لکھنے کے قابل ہے، اور وہ کیا کہ ہمیں علم آخرت تو ہے، یعنی علم کی حد تک بچپن سے لے کے چونکہ یہ بات سنتے آئے تو ہر مسلمان کا گمان ہے کہ قیامت آئے گی، لیکن یہ یقین آخرت نہیں اور یہ فکر آخرت نہیں، کیونکہ اگر علم کی جگہ یقین ہوتا تو فکر لگ چکی ہوتی۔ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بھی بیٹھا ہو نا، تو جو ہی پتہ چلتا ہے کہ مہمان گھر سے نکل آئے اور اب تھوڑی ہی دیر میں ادھر پہنچنے والے ہیں، تو پھر فکر لگ جاتی ہے۔ اور فکر کیسے لگتی ہے، یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ بھاگ دوڑ سے، کوششوں کے رخ سے۔ کوئی پاکستان جا رہا ہے، انڈیا جا رہا ہے، تو اس کی ہلچل بتا رہی ہے کہ وہ کہیں جا رہا ہے۔ گھر میں شادی کا سما ہے، گھر کا ماحول بتاتا ہے کہ یہاں کوئی خوشی کا معاملہ ہے، اور کہیں غم ہو تو پتہ چلتا ہے۔ تو کیا پھر آپ کی میری آخرت کی کوششیں، آپ کی میری بھاگ دوڑ جنت کی طرف ہے یا جہنم کی طرف، یہ کوئی سمجھنا مشکل ہے؟ تو آپ کو مجھے خود پتہ ہے ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اپنے نفس سے کوئی پوچھے تو صحیح، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ بلکہ انسان اپنے حال کو خوب جانتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ دوسروں کے سامنے بڑے عذر تراش لیتا ہے۔ تو آئیے ذرا سا اپنی غفلتوں کے اس پردے کو چاک کرتے ہوئے اس بارے میں سے تھوڑی سی چیزیں جمع کرتے ہیں۔ سورۃ انبیاء کی آیت 83 میں دعا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ مجھے یہ بیماری لگ گئی اور تو رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم والا ہے۔
اور سورۃ انبیاء کی آیت 87 میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا تھا۔ سورۃ انبیاء 89 پہ چلیے تو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا، تو سب سے بہتر وارث ہے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا۔ کیا پتہ چلا کہ انبیاء کرام غفلت میں نہیں تھے۔ انبیاء کرام کی زندگی اللہ سے جڑی ہوئی زندگی تھی، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ انسانوں کی زندگی میں اس عادت کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ غافل ہیں یا وہ ذمہ دار ہیں۔ تو اس کے اسباب، اس کا علاج کیا ہے؟ سورۃ انبیاء یہ حقیقت کھول دیتی ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، یعنی انسانوں کی اپنی موت اور انسانیت اور کائنات کی موت یعنی قیامت دونوں ہی قریب ہیں۔ تو جب غفلت کی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں تو جانتے ہیں کہ غفلت کیا ہوتی ہے۔ ہم اس بارے میں غافل لوگوں کے قصے پڑھیں گے، ہم اپنی زندگی میں بھی جھانک کر دیکھ لیں تاکہ ہماری بھی غفلت دور ہو۔ شعور کی کمی کو غفلت کہتے ہیں۔ آخرت کا وہ پہلو جو انسان کی نگاہوں سے دور ہے، جو سب سے ضروری تھا۔ اور تقوی کا اپوزٹ ہوتا ہے غفلت۔ تقوی شعور کا نام ہے، انسان اپنے نفع اور نقصان کو جاننے لگتا ہے، اور غفلت کیا ہے کہ انسان اپنے ہی فائدے کو نہ سمجھے۔ آج 99% لوگ غفلت کا شکار ہے۔ علامہ اقبال کہہ گئے نا کہ تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن۔ دیکھیے کسی کے سوتے رہنے کی وجہ سے وہ آئی فون 13 پرو سے محروم ہو جائے، کوئی سوتا ہی رہ جائے اور $2000 کی ٹکٹ ضائع ہو جائے، کون اس کو اچھا کہے گا؟ اپنا نقصان کیا۔ پھر ایک ہوتی ہے لا علمی، پتہ ہی نہ تھا، ہاں علم ہی نہیں تھا، اس کو آپ کافر کہہ دیں، نہ ماننے والے کہہ دیں، لیکن جو مان کر بھی اس چیز کی طرف نہ آئے اس کو پھر آپ غافل کہتے ہیں۔ اور سورۃ الاعراف کی آیت 179 سے اللہ نے بتا دیا تھا کہ غافل کون ہوتے ہیں، کہ جو جن اور انسانوں میں سے اکثر لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے، کہ دل تھے اور وہ سمجھتے نہیں تھے، آنکھیں تھی اور دیکھتے نہیں تھے، کان تھے لیکن وہ سنتے نہیں تھے، اولئک کالانعام، بلکہ یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ یہ اس سے بھی بھٹکے ہوئے، اولئک هم الغافلون، یہ غفلت میں تھے۔ یہ ہے زبردست تعارف۔ اللہ نے ان آیتوں میں بتا دیا غافل وہ جو اپنی آنکھوں، کانوں اور اپنے دل سے وہ کام نہ لے جو کرنے کا حکم تھا۔ ایک اور پہچان بھی دی اللہ نے غافل لوگوں کی، اور وہ ہے سورۃ یونس کی آیت 7 اور 8، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پہ راضی ہو گئے اور ان کو ہماری ملاقات کا یقین ہی نہیں ہے، یعنی یہ وقتی، یہ ادھار کی، یہ چھوٹا سا ایک منیچر، ایک صرف موڈیول بنا کر دکھایا تھا کہ دیکھو جنت میں اس طرح سے گھر ہوگا، جیسے آپ کسی بھی بلڈر کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی ڈرائنگ کو دیکھ کر اسی پہ ریچھ جائیں اور اصل بلڈنگ کا انتظار ہی نہ کریں۔ آج میرا آپ کا حال کیا یہی نہیں؟ ایک ٹریلر پہ راضی ہیں اور پوری کہانی سننا اور دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ اور سورۃ روم کی آیت 7 پہ چلے جائیں تو ایک اور اینگل ہے غفلت کا، اور وہ کیا کہ وہ دنیا کی زندگی میں صرف ظاہری پہلو کو دیکھتے ہیں، ظاہری ترقی کو ترقی سمجھتے، ایک چھلکا، ایک ونیر، ایک ظاہری کوٹنگ، ایک کوٹ ہے بس۔ آپ کہہ لیں کہ گولڈن پیپر کو گولڈ سمجھتے ہیں۔ ان کی کامیابی یہاں کی دنیا کی کامیابی، اور یہاں کی ناکامی کو ناکامی سمجھتے ہیں، اور اسی طرح سے ایسے لوگ آخرت سے غافل ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، خلاصہ ہے کہ بے وقت نماز پڑھنے والا بھی غافل ہے، جو سورج کو دیکھتا رہتا ہے، جب شیطان کے دونوں سینگوں میں سورج آتا ہے تو کھڑا ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اشارہ ہے کہ عصر کی نماز دیر سے پڑھتا ہے۔ پھر اسی طرح غافل کی ایک اور پہچان، کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیتا، اور گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا۔ ایسے وقتوں میں شیطان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آج تمہارے گھر میں نہ رات گزارنے کی جگہ ملی، نہ کھانا ملا،
کب؟ جب بسم اللہ کہہ دی، اور ادروائز پھر کہے گا میں بھی ادھر ہی رہوں گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ غافل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتا تو ہے مگر کھیلتے ہوئے، تفریح کے طور پہ۔ اسی لیے آیت 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب کبھی ان کے پاس کوئی نصیحت کی بات آتی ہے تو یہ اس کو کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، نان سیریس ایٹیٹیوڈ۔ دین کے نام کے ساتھ بھی ان کو فن چاہیے، تفریح ہے، یہ موج ہوگی، ورنہ ہم بور ہوتے ہیں۔ یہ بھی کر دو ورنہ لوگ بور ہوں گے، یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو۔ اور آیت 28 سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کر لی۔ پیروی کیا ہوتا ہے؟ پاؤں پکڑ لینا، یعنی اپنی غفلتوں کے اندر اتنا ڈوبا کہ خواہشات کا ہی پجاری ہو گیا۔ دوسرا بت کوئی پوجے تو لوگ اس کو برا کہیں، اور جب لوگ نفس کا بت پوجیں تو اس کو کوئی برا نہ کہے۔ تو یاد رکھیے اپنے نفس کی ہر بات ماننے والا اصل میں وہ غافل ہے، اور آج آپ کو ایسے غافلوں کی کوئی کمی نہیں دکھے گی۔ آج تو پورا ماحول ہی ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنے والا دکھتا ہے کہ جو صرف اپنی مرضیاں چاہتے ہیں، جیسا چاہو ویسا جیو، جو چاہو وہ کھاؤ، جو چاہو وہ پہنو۔ یعنی رب کی مرضی کدھر چلی گئی؟ اصل تو مجھے اپنی مرضیاں چاہیے۔ اور جتنا زیادہ انسان شعور کے ساتھ جیتا ہے نا تو اس کو پھر بے شعوری زندگی سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا غفلت ہمیشہ بری ہوتی ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ غفلت کی کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں جس کو آپ اردو میں بھول پن کہتے ہیں، اور یہ وہ غفلتیں ہیں کہ جن کو آج زمین بھی ڈھونڈتی ہے اور آسمان بھی ڈھونڈتا ہے۔ آج کا انسان ہوشیار ہے، ایکٹیو ہے، بلکہ سپر ایکٹیو اور سمارٹ ہے، اور ایول جینیس بھی بن جاتا ہے۔ ذرا سا سوچئے کہ موت کا دن ہوگا اور انسان جب اس دنیا سے جائے گا تو اس کی اصل سامنے آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو غفلتوں میں سے وہ غفلت جس کو آپ اپنے ساتھ جوڑیں تو جس میں گناہوں سے غافل، سیدھا سادہ، اور اپنے آپ کو بالکل اللہ کی گائے بنا دینا، ہاں، یعنی انسان گناہ کو دیکھے بھی نہ، ایسی غفلت کو ایک حد تک پسندیدہ غفلت کہیں گے۔ اگلی پارے میں حضرت عائشہ صدیقہ پہ ایک تہمت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو ایسی مومنات پہ تہمت لگاتے ہیں جو غافلات ہیں، بے حیائی کی باتوں کو جانتی ہی نہیں۔ دوسری غفلت وہ کہ جس میں انسان آخرت سے غافل، جس میں ایک انسان بالکل اپنے فائدے اور نقصان کو تو خوب دیکھتا ہے لیکن آخرت کے بارے میں بہت غلط فیصلے کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے نفع اور نقصان سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ایک شخص اس کو راستے کا پتہ ہی نہیں، اس پر کیا افسوس، لیکن جس کو راستہ معلوم ہو وہ پھر بھی نہ پہنچے تو سمجھ لیجئے کہ وہ غافل ہے۔ ایسا شخص اپنے قافلے سے بچھڑا ہوا شخص ہو سکتا ہے کہ جس کو راستہ نہ ملا، یا ملا بھی تو اس راستے کی مشکلات کو وہ سہ نہ سکا۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس کے بعد جو ہونے والا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن موت کو ایک چت قبرے یعنی بلیک اینڈ وائٹ میڈھے کی صورت میں اللہ ذبح کرے گا، شیپ کی صورت میں، اور وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے وہ افسوس کریں گے کہ کاش دنیا میں ہم کچھ مان لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سورہ مریم کی آیت پڑھی کہ ان کو ڈراؤ یوم الحسرہ، قیامت کے دن سے، حسرتوں کے دن سے۔ اسی طرح جمعے کی نماز چھوٹ جانے پہ بھی دل سیاہ ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے نبی ممبر کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر فرمایا رہے تھے کہ لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ایسا شخص کل قیامت کے دن شرمندہ ہوگا۔ پھر آپ نے کسی ایسی محفل میں بیٹھنا جس میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، وہ محفل قیامت کے دن شرمندگی اور حسرت کا ذریعہ ہوگی۔ آج ہم دیکھیں تو ہماری اپنی زندگی میں غفلتوں کے گہرے پردے ہیں،
یہ دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اپنے فائدے سے غافل نہ رکھے۔ پھر اسی طرح غفلت کے 3 مختلف درجے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے مکمل غفلت، اندھیرے، یہ کافر اور مشرک کے دل کی غفلت ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ کچھ غفلت، کچھ اچھے کام، خلط و عملاً صالحاً وآخر سیئا، یعنی اچھے بھی کام کرتے ہیں اور برے بھی نہیں چھوڑتے۔ اور اسی طرح سے اس سے نیچے چلے جائیں تو ایک تیسری چیز ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان اپنے مقصد حیات کو ہی نہیں سمجھتا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ سورۃ المومنون کے آخری رکوع میں یہ سوال اٹھا کے اللہ نے بتا دیا کہ آج کتنے لوگ ہیں جو پرپز آف لائف ہی نہیں جانتے۔ میں کیوں بھیجا گیا، میں اس دنیا میں کیوں آئی، کرنا کیا تھا، جانا کیا تھا۔ آپ بازار جائیں اور آپ کو یہ نہ پتا ہو نا لینا کیا ہے، تو آپ ایسے گواچے ہوئے پھریں گے۔ فریج کھولیں اور یاد ہی نہیں آ رہا کیا لینے کے لیے کھولی تھی فریج، تو کتنی بودرنگ ہوتی ہے۔ یہ ہے ڈپریشن، یہ ہے انگزائٹی، سوسائڈ، گھبراہٹ، فرسٹریشن، کیونکہ ایسے لوگوں سے وہ میپ کھو گیا، وہ نیویگیٹر پہ لگا ہوا ایک راستہ، ایک ٹریک کھو گیا جس پہ چلنا تھا۔ چلتی گاڑی میں اگر آپ راستہ بھٹک جائیں تو سمجھ نہیں آتی جانا کدھر ہے اور کرنا کیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو غفلت ہوتی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مقصد حیات نہیں ملا، یا ملا تو کھو گئے، خواہشوں کے اندر اس کو ڈال دیا۔ پھر یہ بھی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا، یہ سوچ لینا، بابر بیش کوش کہ جہاں دوبارہ نیست۔ پھر اسی طرح ایک بہت بڑی وجہ سوشلائزنگ، ڈنرز، پارٹیز، انٹرٹینمنٹ، ہر وقت فن کے موڈ میں۔ آپ کھولیے 10ویں پارے کی آخری آیتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ روز زیادہ اور خوش کام ہو، اپنے اعمال کے اوپر دیکھو۔ آج ہر طرف کھیل تماشا، ہر ایک سرو کر رہا ہے، جس کو کرنا آتا ہے وہ بھی، جس کو کرنا نہیں آتا وہ بھی۔ تو غفلت کب ٹوٹے گی؟ جب انسان قبر کی پہلی رات کو یاد کرے گا، جس کو اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں۔ غفلت سے نکالنے والی چیز یقین، محکم عمل، بہم، اپنی موت کا یقین، پتہ چل جائے کہ آج آخری رات ہے، پھر دیکھیے ذرا کل تک کیا کرتے ہیں۔ اس کا علاج کیجیے، اپنی زندگی کو بمقصد بنائیں، وقت کا صحیح استعمال کریں، اپنے لیے گول مقرر کیجیے۔ ہم اس پارے کو پڑھنے کے دوران اگر صرف اپنی ذات پہ غور و فکر کرنے لگ جائیں تو کتنی ہی حقیقتیں ہم پہ کھل جائیں۔ آپ اپنا ڈیلی اسکیجول چیک کیجیے، آپ کی دلچسپیوں کا محور کیا ہے، پھر ایک ہفتے کا، پھر ایک پورے ہفتے کے بعد ایک مہینے کا۔ آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہاں جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں انسان جس چیز کو اہم سمجھتا ہے نا، اس کے لیے ساری دولت اور ساری قوت لگا دیتا ہے، پھر اس کے لیے اس سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں رہتی۔ امتحان کے دنوں میں بچے شادیوں کو چھوڑ دیتے، پارٹیز میں نہیں جاتے۔ جن کو ڈگری لینی ہوتی ہے ان کے لیے ہر چیز غیر اہم ہو جاتی ہے۔ تو کیا ڈگری سے بڑی چیز جنت آپ کے میرے لیے نہیں ہے؟ ہر وہ چیز جو مقصد سے ہٹا دے، اس کو راستوں سے ہٹانا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی اس کتاب سے دور رہنے کی وجہ کیا ہے؟ غفلت۔ کیا ہمیں نہیں پتہ جنت ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتہ موت آئے گی؟ کیا ہمیں نہیں پتہ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ سب کچھ پتہ ہے، قرآن بھی سنتے ہیں مگر کھیلتے ہوئے، پڑھتے بھی ہیں مگر جھومتے ہوئے۔ تماشوں کے طور پر دل لگتا ہے ان جگہوں پہ جہاں شیطان بھرپور طریقے سے حصہ ڈال دے، لیکن جہاں سنجیدہ دین ہو کہتے ہیں نیند آ رہی ہے، بور لگ رہا ہے۔ بھئی کیوں، آپ کوئی فلم دیکھنے آئے تھے؟ آپ تو ہدایت کی طلب میں آئے تھے۔ ایک شخص ڈاکٹر کی دکان پہ جائے اور کہ میں بور ہو گیا، میرے سے اتنا لمبا بیٹھا نہیں جا رہا، میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا، اب کڑوی گولی نہیں کھانی، انجیکشن نہیں لگوانا، تو اسے کوئی کہے گا کہ تم یہاں کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں آئے، علاج کے لیے آئے ہو؟ تو جس کو یقین ہے نا کہ میں بیمار ہوں اور مجھے اپنا علاج کروانا ہے، اس کو تو پھر قرآن سننا ہی پڑے گا۔ آج ہماری نمازیں بے کیف کی ہو گئی، لغو آ گیا اور غفلت چھا گئی۔ آج ہمارے روزے بے روح ہیں، عبادت کرنے کے بعد بالکل ویسے ہی ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ، جیسے عبادت سے پہلے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ انبیاء کی آیت 4 to 6 میں کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کی بات کا اثر دلوں پر ہونے لگتا ہے۔
لیکن شیطان خیال ڈال دیتا ہے ارے کچھ نہیں ہوتا، یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ شاعری ہے، یہ لفظوں کا کھیل ہے، اور اللہ تو بڑے غفور و رحیم ہے۔ اللہ کرے آپ چھوڑ دیجئے ان کو، یہ نہیں مان لائیں گے۔ پھر آیت 10 سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کوئی پرانی کہانی نہیں ہے، یہ کسی غیر کا تذکرہ نہیں ہے۔ فیہ ذکرکم، اس میں تو تمہارا اپنا ذکر ہے۔ انسان کو اپنا ذکر بہت اچھا لگتا ہے، کسی اخبار میں آپ کا نام چھپ جائے اس کو سنبھال لیتے ہیں، اور جب کچھ عرصہ گزرے تو پھر اس کی وہ کٹنگ کاٹ کے رکھ لیتے ہیں، چھوٹی سی کٹنگ رکھ لیتے ہیں، پہلے سنبھالتے ہیں پھر اس کو کہیں فریم کراتے ہیں۔ کسی رسالے میں انٹرویو چھپ جائے تو خود بھی پڑھتے اور بہانے دوسروں کو پڑھاتے۔ کوئی چھوٹا سا کلپ آپ کا ہو تو وہ سب کو دکھاتے سناتے۔ ہاں، اس کتاب کو کب آخری بار اپنی کتاب سمجھ کر پڑھا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے خبر دیتے ہیں کہ لوگو تم اس کو ثواب کے لیے پڑھتے ہو، جن بھوت بگانے کے لیے پڑھتے ہو، حالانکہ اس کتاب میں تمہارے مسائل کا حل ہے، تمہاری ترقیوں کا راز چھپا ہوا ہے، تمہیں غفلتوں سے نکالنے کا ذریعہ یہ کتاب ہے۔ تو ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، یعنی سائنس ہے، کیمسٹری ہے، میتھ ہے۔ اس قرآن کا موضوع انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ کتنی جگہ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں براہ راست یا ایھا الانسان کہتے ہیں، اور یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ تو پکار پہلے پارے سے ہم سنتے آ رہے ہیں۔ دنیا کی کسی کتاب میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ سراسر تمہاری کتاب ہے۔ ہم ٹیکسٹ کے طور پر کتنی کتابیں خود بھی اور اپنے بچوں کو دیکھیں وہ پڑھتے ہیں جس سے ساری عمر واسطہ نہیں پڑھنا۔ کسی نے جا کر گریوٹی نہیں ناپی لیکن یاد کی، یہ قرآن واحد کتاب جو آل اباؤٹ یو، ہر چیز آپ کے میرے ارد گرد۔ اللہ چاہتا تھا اس کتاب کو لے کر یہ قوم ترقی کرے، لیکن ہم نہیں مانتے۔ پھر اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مسلمانوں کو کہا کم از کم تمہیں تو یہ کتاب اپنی لگنی چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب قوموں پہ غفلت چھاتی ہے نا تو ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ پھر آیت 11-12 کو پڑھتے ہوئے دیکھیں غفلت کے ساتھ تو کیا پتہ چلا کہ کون ایک دم اٹھ کر بھاگتا ہے، جو پہلے غافل ہوتا ہے، پھر اپنی طرف آتے خطرے کو دیکھ کر بھاگنے لگتا ہے۔ آیت 16 اور اس سے اگلی آیات پہ ہماری توجہ مقصد حیات کی طرف دلائی جا رہی ہے کہ کیا یہ گڈی گڈے کا کھیل ہے؟ کیا تم نے اس دنیا کو بس ایک من چلے کا کھیل دیکھا؟ نہیں، یہ سنجیدہ حقیقت ہے۔ اللہ نے اس کو باطل پیدا نہیں کیا۔ اگر ایسے ہی ہوتا تو اتنی بڑی دنیا بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کہتے ہیں ہم فرشتوں کے ساتھ کھیل لیتے۔ تم نے زندگی کو کھیل سمجھا، کھاؤ پیو موج مستی، ایٹ ڈرنک بی میری۔ یہ نہیں ہوگا۔ گرمی کے بعد سردی، سردی کے بعد گرمی، ہر ایک تہوار کے بعد اگلا، عید، رمضان، پھر عید۔ کیا کھیل سمجھتے ہو؟ نہیں۔ دیکھیے ہندو دھرم میں ہے کہ رام کی لیلا ہے، اور رام نے یہ دنیا یعنی لیلا اپنے کھیلنے کے لیے بنائی۔ مسلمان کے لیے یہ دنیا بڑی سنجیدہ حقیقت ہے۔ بڑے سے بڑے امتحان بھی آ جائے انسان کھڑا رہتا ہے، کیونکہ میں ایک امتحان پہ مقرر کیا گیا ہوں، اور انجام پہ نظر ہو تو انسان بڑی سے بڑی قیمت دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے رزلٹ اورینٹڈ بنانا چاہتے ہیں۔ اپنے انجام کو دیکھو، مقصد حیات دیکھو۔ کائنات میں تمہیں حق کو غالب کرنے اور باطل کو دبانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تمہیں اتنا بڑا کام دیا اور تم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چلے گئے۔ ہر وقت ہمارے اندر ایک جنگ لگ رہی ہے، دنیا کدھر جا رہی، ہم کدھر جا رہے۔ ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل، ایک طرف اکثریت ہے، ایک طرف آپ اکیلے کھڑے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں بس تم میرے سے پوچھو۔ یہ غفلت ہے کہ اپنے ارد گرد والوں کو تو سنو اور اپنے خالق کی بات نہ مانو، تو ان غفلتوں کے پردوں کو تار کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک خواہش کے بھنور سے نکلتے ہیں، دوسری تیار۔ اب ایک موقع، ایک فنکشن بھگتا نہیں پایا، دوسرا آ گیا۔ اب ایک کی تیاری کا بل نہیں دیا تو دوسرے موقع کے کپڑے سلوانے پڑ گئے۔ گھر کی ایک ایک چیز کو اٹھا کر پوچھئے کہ شریعت کی نگاہوں سے یہ کیسی ہے۔ اور یہ پتہ کب چلتا ہے؟ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے۔ اس کی چیزوں کو دیکھ کر یا تو روتے ہیں یا اس کی چیزوں کو پھر کہیں چھوڑ آتے ہیں کہ یہ وہ تو چلا گیا، اب چیزیں آپ رکھ لیں۔ آیت 19 سے 20 میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی باتیں کرتے ہیں کہ انسان تم میری عبادت کرتے ہوئے تھکتے ہو، فرشتے نہیں تھکتے۔ تم نے رمضان میں کچھ عبادت کر لی، اب انتظار کر رہے ہو، دن گن رہے ہو،
کب جان چھٹے گی، کب قیدی آزاد ہوگا، کب ہم فارغ ہوں گے اور اپنی مستیاں والی زندگی میں کھو جائیں گے۔ یاد رکھیے مومن کی زندگی میں رمضان اور غیر رمضان میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ہر دن اللہ کی اطاعت میں، ہر لمحہ قرآن کے ساتھ ہے، ہر دن 5 نمازوں سے بڑھ کر ہے۔ ہاں جو دوسرے لوگ ہیں وہ تو بڑی مشکل میں ہوتے ہیں رمضان میں، ان کے لیے بہت بڑا فرق ہے، بار بار بھول جاتے ہیں کہ رمضان ہے، نہیں نہیں چپ، یہ نہیں دیکھنا رمضان ہے، یہ نہیں بولنا یہ رمضان ہے۔ تو ہم سب اپنا جائزہ لیں، کیا میں تھوڑی سی عبادت سے تھک جاتی ہوں؟ کیا تھوڑی سی بندگی مجھے تھکا دیتی ہے؟ کیا میں چھوٹی سی نیکی کو اتنا بڑا سمجھ لیتی ہوں کہ اب مجھے بس اور کچھ نہیں کرنا؟ اور آیت 21 میں سب سے سنگین غفلت کی طرف اشارہ ہے، اور وہ کہہ کہ بندہ اپنے مالک سے غافل ہو جائے، اس کو وہ نظر ہی نہ آئے جس نے سب کچھ بنایا۔ اس کو غفلت اکبر کہیے۔ جو رب کو نہ مانے، رب کے مقام کو نہ پہچانے، پھر اس کے حکم کو تو بالکل نہ ماننے، مان لیجئے کہ اس میں غفلت اکبر ہے، پھر تبھی تو دوسروں کو پکارتا ہے۔ آیت 30 سے اگلی چند آیات توحید کے دلائل میں ہے تاکہ غفلت کے پردے چاک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی نشانیاں دکھاتے ہیں جو اللہ کے وجود کی بھی دلیل ہے۔ جب دنیا چھوٹی کی بجائے بڑی بن جائے تو اس کے پیچھے بہت بڑی آخرت چھپ جاتی ہے۔ آپ جتنا دنیا کو اپنے قریب کریں گے نا اتنی آخرت چھپے گی۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر ایکٹیویٹی کر لیں، دور ہوگا تو تھوڑی سی چیز چھپے گی، اور بالکل آنکھوں کے سامنے رکھیں تو سامنے کا سارا منظر ہی آپ سے چھپ جائے گا۔ کیا ہم اتنی بڑی آخرت کو فراموش کر کے صرف اس دنیا ہی کے اندر نہیں کھوتے جا رہے؟ اور دماغوں میں کبر کا ہونا بندے کو بڑی بڑی نشانیاں ہونے کے باوجود رب سے دور کرتا ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی پینٹنگ ہزاروں کی خریدتے ہیں اور کہتے ہیں کس نے بنائی؟ اللہ آپ کو مجھے اس کائنات میں اپنے شاہکار دکھاتا ہے، کبھی نہیں دیکھا کیسے دن رات میں اور رات دن میں بدل جاتی ہے، روشنی اندھیرے اور اندھیرا روشنی میں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو سورج چاند پہ غور کر کے رب کی معرفت پالی، شک کے اندھیرے دور ہو گئے۔ سورۃ الانعام میں ہم پیچھے پڑھ چکے۔ تو آج ہمیں بھی سائنس کی روشنی میں بھی اپنے رب کو قریب پانے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہیں اچھے اور برے حالات میں ڈال کر آزماتے ہیں، لیکن یاد رکھو پلٹ کر میری طرف آنا ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی ہے۔ تو یہ موضوع بہت طویل ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کے لیے یہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ اس لیے اپنے آپ سے کہیے نہ جانے میری زندگی کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے موت کا نام رکھا حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی۔ تو ہم بھی انشاءاللہ اپنی موت کو یاد کریں گے۔ زندگی کے اچھے برے حالات آزمائش ہیں، دونوں میں غفلتوں کے پردے چاک کر کے انسان رب کو دکھا دے کہ اب میں غفلت سے نکل آیا، اب میں منہ نہیں موڑوں گا۔ کیا آپ کو قرآن کا ہر پارہ پڑھ کر، کیا قرآن کا ہر پارہ آپ کو ایسے نہیں لگتا کہ ایک نیا رنگ، ایک نئی چیز؟ جب پڑھتے ہیں ایسے لگتا ہے سارا کچھ ہی اسی سے متعلق ہے۔ کہاں ہم 5 6 پارے پڑھ جائیں اور ہمیں پتہ ہی نہ چلیں کہ پڑھا کیا۔ تو غافل دل کے ساتھ 3 یا 4 قرآن پورے کرنے سے بھی وہ فائدہ نہیں ہوتا جو غور و فکر اور تدبر میں یہ چند منٹ کا سیشن ہمیں دے سکتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم غور کریں، تدبر کریں، سوچنے کی عادت ڈال دیں، اس قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آیت 46 سے پتہ چلتا ہے کہ غفلت کب دور ہوتی ہے، جب اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آتی ہے، پھر خواہشات کے پردے اور غفلت کے پردے چھٹنے لگتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ انا کنا ظالمین، اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن کے حساب کتاب اور ہر چھوٹی بڑی چیز دکھائی جائے گی۔ آیت 81 سے آگے کچھ غافل قوموں کی کہانی ہے، اور ان کو غفلت سے نکالنے والے انبیاء کرام تھے، اسی لیے تو سورت کا نام سورۃ الانبیاء۔ قوموں کا جو برتاؤ تھا انبیاء کرام سے، اس کی بہت بڑی وجہ غفلت کی بیماری تھی۔ پھر آیت 50 میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا تذکرہ فرماتے ہیں، یعنی ایک ایک لفظ پڑھتے جائیں تو آپ کو انداز ہوتا ہے کہ ہر نبی کی زندگی غفلتوں سے نکالنے کا ایک بھرپور سبق تھی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ قرآن کو پڑھتے جاتے ہیں نا تو آپ کا دل گواہی دیتا ہے، کوئی مانے نہ مانے،
آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ قرآن جیسی کوئی چیز نہیں ہے. جتنا مرضی آپ دوسروں کو کہہ لیں سن لیں، تو ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے اس قرآن سے لینے ہیں، غفلتوں سے نکلنا. ابراہیم جیسا بچہ جو ایک ایسے معاشرے میں پیدا کر دیا گیا جہاں بت پرستی تھی، کیسے رب کو پا گیا؟ ہر طریقے سے قوم کو ان کے بتوں کی بے بسی دکھائی، اور جب قوم نے آپ کو آگ میں ڈالنے کا، جلانے کا فیصلہ کیا تو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام باپ دادا کے طریقوں کی بجائے اللہ کے حکم کو ماننے والے تھے. آج بھی یہ آزمائشیں تو ہوں گی، اور قول معروف ہے کہ ابراہیم کہا کرتے تھے کہ وہ دن جو آگ میں گزارے وہ سب سے اچھے دن تھے. ایسی وفاداری کے ثبوت کے لیے وہ مخلص حنیف تھے. ہمیں بھی صدیق ہونا پڑے گا، وقت کے رواج سے لڑنا پڑے گا. روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا تو پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور اتنی بھی نہیں ٹھنڈی کہ ابراہیم کو اب سردی لگنے لگے، بلکہ سلامن. پھر آیت 78 سے اگلی چند آیات میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے والے. گویا کہ بتا دیا کہ ضروری نہیں کہ دین کی طرف آنے والوں کی دنیا ختم ہو جائے. نہیں. حضرت ایوب کا تذکرہ جب پڑھتے ہیں 83 میں تو پتہ کیا چلا کہ مال و دولت نے ان کو غافل نہیں کیا. بیماریوں، اولاد اور مال کی آزمائش اکٹھی آ گئی. نعمتوں میں بھی شاکر اور صابر ہی رہے، اور آزمائش آئی تو اور بھی صابر شاکر، اور آزمائش سے نکلنے کے لیے دعائیں مانگ لیں. پھر 89 سے 90 میں زکریا علیہ السلام کی دعا. پھر دعا کی قبولیت کی وجہ کیا تھی؟ انہم یسارعون فی الخیرات، نیکیوں کے کاموں میں دوڑ دھوپ کیا کرتے تھے، اور اللہ کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے تھے. اور اس کے بعد پھر سورۃ حج، شدید ترین زلزلہ، قیامت کی ہولناکی، دودھ پیتے بچوں سے ماں کی لا تعلقی، حاملات کے حمل گر جانے کی باتیں، اور لوگ مدہوش ہیں، سکارا. غافلین کا رویہ دکھایا. اس سے آگے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں. وجہ لا علمی ہے، اور دوسری وجہ شیطان کی پیروی ہے. پھر آیت 5 میں پتہ چلا کہ انسان کی اوقات کیا ہے، کہاں سے آیا، ایک نطفے سے، اور کتنا جھگڑالو بن جاتا ہے. آیت 8 میں اللہ کے بارے میں جھگڑنے کرنے والوں کو بھی غافل کہا گیا. آیت 11 میں اللہ حرف، کناروں پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرنے والے، یعنی پروز اینڈ کونس تول کر، ifs اینڈ بٹس کی پالیسی کے تحت دین کا کوئی حکم ماننے والے. اور اس کے بعد پھر مفاد پرست شخصیت، متذبذب ایمان والے، جن کو آپ منافق کہہ لیں. فائدوں کی صورت میں دین کو قبول کر لو، دنیاوی مفادات کے طلبگار، کنارے پہ رہ کے عبادت کرنے والے، اور جہاں قربانی اور ہجرت کا موقع آئے تو پیچھے ہو جاؤ. پھر آیت 19 سے اگلی چند آیات میں کافر اور مسلمان کا تقابل ہے. کفار کے لیے عذاب ہے اور مسلمان کے لیے جنت کی نعمتیں. پھر آگے کفار کی سزا، ان کے آگ کے کپڑے کاٹ لیے گئے، سروں پہ کھولتا ہوا پانی ہوگا جس سے پیٹ اور جلد گل جائے گی. سروں پہ لوہے کے ہتھوڑے ہیں. اللہ بچا کے رکھے ہر ایک کو اس سے. پھر اس سے آگے مومنین کے لیے کچھ انعامات ہیں، نہروں والی جنت ہے، سونے اور موتیوں کے کنگن، حریر کے لباس. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو نیک بات کی طرف گائیڈ کر دیا جاتا ہے. ہدو الی طیب، اللہ ہمیں بھی ایسے ہی کر دے. پھر آیت 24 میں کلمہ طیبہ دل کو پاک کرتا ہے حب دنیا سے، کفر کی گندگیوں سے، نفاق سے، اور پھر غفلت کے پردے چاک کر دیتا ہے. پھر اس طرح 26 سے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے حج اور عمرے کے تناظر میں. ایسے لگتا ہے کہ جو دل میں بسا ہو اس کا ذکر بہانے بہانے آ جاتا ہے. اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سے محبت تھی نا
تو اللہ کو بھی ابراہیم سے بہت پیار تھا۔ پھر کچھ کعبۃ اللہ کے بارے میں باتیں اور احکام حج ہیں، شرک کی ممانعت ہے، بیت اللہ کو پاک صاف رکھنے کی باتیں ہیں، حاجیوں کی آمد اور قربانی کی بات، اور ذاتی صفائی، میل کچیل دور کرو اور اپنی نظریں پوری کرو۔ اور آیت 30 میں بتوں کی گندگی سے بچنے کی باتیں اور جھوٹ سے کنارہ کشی۔ اور سچ یہ ہے کہ توحید کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے اور شرک کائنات کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ آیت 36-37 سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی کی اصل روح تقویٰ ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اور آیت 61 سے پھر اگلی چند آیات سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اس میں انسان کے لیے نصیحت ہے، ہر حال میں اس کے حکم کی اطاعت کرنی اور اس کے حکم سے سرتابی نہیں کرنی۔ آیت 71 سے مشرکین کی ہٹ دھرمی کا پتہ چلتا ہے، بغیر دلیل کی باتیں کرتے ہیں، کلام الہی سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور مثال دے کر مکھی کی بتا دیا کہ طالب بھی اور مطلوب بھی دونوں ہی کمزور ہیں، یعنی شرک کرنے والا اور جس سے مانگ رہا ہے دونوں ہی تو کمزور ہیں۔ اور پھر آخر میں آیت 74 وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر ہی نہ کی جیسی کرنے کا حق تھا۔ شرک ہو نہیں سکتا اگر لوگوں کو اللہ کی قدر ہو، تو مشرک نہ قدرہ ہوتا ہے اور بے قدرہ ہوتا ہے۔ آیت 78 سے اینڈ تک پارے کے دیکھیں گے امت مسلمہ کو بھولا و مشن جات دلایا جا رہا ہے، ان کو غفلت کے پردوں سے نکالا جا رہا ہے کہ اللہ کے رستوں میں اتنی محنت کرو جتنا اس کا حق ہے، وجاہدوا فی اللہ یا جاہدوا فی الاسلام، جو جملہ اپنے لیے اچھا لگے وہ استعمال کر لیں، ایسی محنت جیسا حق ہے۔ مسلمانوں سے تقاضا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، شہادت الناس کا فریضہ انجام دو، نمازوں کا قیام رکھو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور سب سے بڑھ کے واعتصموا باللہ، اللہ کو مضبوط تھام لو۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو مجھے غفلت کے پردوں سے نکال دے اور ہم ایک ایک چیز کو پڑھ کر اپنی اصلاح فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔